بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام الحمید اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا ذکر 17 مقامات پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب فقیر ہو، اس کے محتاج ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غنی بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، الحمید وہ ذات تعریف کے قابل بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر گزاری اس کے اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ ومن کفر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری اور انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، الحمید، اور اللہ کے انکار کر دینے سے اللہ کی تعریف میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی۔ وہ اپنی ذات کے اندر اور اپنی تمام جملہ صفات کے اندر تعریف کے قابل ہے۔ تو الحمید، علماء ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم حمید، اس کا مطلب یہ ہے هو المحمود فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اسماء، اپنے ناموں کے اعتبار سے، اپنی صفات، اپنی ایٹریبیوٹ کے اعتبار سے ہر لحاظ سے محمود ہے، تعریف کے قابل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، نام اور صفات کو گھیرے ہوئے ہیں، ان تمام کو شامل ہے۔ تو جتنے بھی نام اچھے نام ہو سکتے ہیں، تعریف والے نام ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ جتنی بھی اچھی صفات ہو سکتی ہیں، تعریف والی صفات ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات ہی حمد ہے، وَصِفَاتُهُ حمد، اللہ کی تمام صفات بھی تعریف کے قابل ہے، وَأَفْعَالُهُ حمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام افعال وہ بھی قابل تعریف ہیں۔ وَأَحْكَامُهُ حمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام حکم اور تمام فیصلے بھی تعریف کے لائق ہیں۔ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ انما قام بحمدہ، یہ تمام کی تمام مخلوقات، اس کائنات کے اندر تمام کے تمام معاملات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ فَهُوَ سبحانہ و تعالیٰ غایۃ فی حمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کے اندر، حمد کے اندر ایک کمال درجے کے اوپر ہے۔ فَانتقامُهُ من اعداء حمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے دشمنوں سے، ان سے انجام لینا اور ان سے بدلہ لینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قابل تعریف ہے۔ تو علماء ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم حمید، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اسماء، اپنے ناموں کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ایٹریبیوٹ کے اعتبار سے ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ فَهُوَ سبحانہ و تعالیٰ ذاتہ حمد، اس کی ذات بھی قابل تعریف ہے۔ وَأَسْمَاؤُهُ حمد، وَصِفَاتُهُ حمد، وَأَفْعَالُهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام افعال وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکام وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غایۃ فی الحمد، تعریف کے اندر کمال اور عروج کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے علماء نے ذکر کیا وَانتقامُهُ مِنْ أَعْدَاءِ حَمْدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے دشمنوں سے انجام لینا اور ان کو انجام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بعض دفعہ کسی کو مشکل میں ڈال دینا، بعض دفعہ آزمائش میں ڈال دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قابل تعریف ہے۔ وَفَضْلُهُ وَإِحْسَانُهُ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِ حَمْدٌ، اپنے قریبی، اپنے اولیاء کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قابل تعریف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف تعریف ہی تعریف ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ الْحَمْدُ وَأَنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَأَنَّ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاءِ الْمَحَامِدِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، وہ حمید بھی ہے، وہ مجید بھی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام کی تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ حمد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر کسی ذات کی تعریف کی جاتی ہے تو دو اعتبارات سے کی جاتی ہے۔ پہلی، اگر کسی ذات نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ پر نیکی کی ہے، تو اس احسان اور نیکی کی وجہ سے اس کا شکر بجا جانے کے لیے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تعریف بیان کرنا بنیادی طور پر کسی کی شکر گزاری ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔
جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو فضل اور احسان ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا ذکر بنیادی طور پر اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا اپنے افعال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اگر ہم نماز کے اوپر غور کریں تو تمام کی تمام نماز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف پر بھی مبنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ یا ایک اعتبار تعریف کا یہ ہے کہ کسی نے آپ پر احسان کیا اور اس احسان کے بدلے میں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو اس کی شکر گزاری کا باعث ہے۔ اور دوسری قسم یا دوسرا اعتبار حمد اور تعریف کا یہ ہے کہ کوئی ذات اپنی ذات کے حوالے سے اتنے کمال پر ہے کہ وہ قابل تعریف ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ عمومی طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے اندر کمال پہ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ کے اندر عروج پہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے درجہ کمال پر ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے۔ لم یتخذ ولد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کامل اور مکمل ہے جسے نہ اولاد کی ضرورت ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کوئی شریک ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پستی کے اندر کوئی اس کا دوست ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ زندگی کے اندر لوگوں کو جب کمزور ہو جاتے ہیں، جب گر جاتے ہیں، تو وہاں سے نکالنے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تکبیر بیان کی جائے، اس کی بڑھائی بیان کی جائے۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 مقامات پر اپنی تعریف کا ذکر کیا ہے اور تعریفی کلمات کا ذکر کیا ہے۔ بعض آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مجموعی اعتبار سے ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی ذات کے اندر درجہ کمال پر ہے، لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو تمام جہانوں کے پالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس لیے اس کی تعریف کی جائے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اول سے لے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا یہ تمام جو اس پہ موجود ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے، لہٰذا اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور اسی طرح کچھ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک اسباب ذکر کیے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ تو جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو وہاں پر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف ہے، الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جس نے اس صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے، آپ کو راہ ہدایت پہ رکھا ہے اور سیدھے راستے پر آپ کو لگایا، تو اس پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے اندر ہمیں سیدھے راستے پر لگایا ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ نہ لگاتا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، تو پھر کون سی ذات تھی جو ہماری رہنمائی کرتی؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بعض دفعہ انسان تھوڑی سی نیکی کرتا ہے، صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ شاید میں سیدھے راستے پر ہوں، میں نیک ہوں، باقی تمام گناہ گار ہیں۔ نہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ میں کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا تھا اگر تو میری رہنمائی نہ کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ریپیٹ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم کیا ہے اور آپ کو ظلم و جبر سے بچایا ہے اور آپ کو ایک سلامتی والی زندگی دی ہے، آپ کو ایک امن امان والی زندگی دی ہے، آپ کو ایک آزادی والی زندگی دی ہے، نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے نجات دی ہے، آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کیا ہے، آپ کی حفاظت کی ہے، تو اس پر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دن رات تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی والی زندگی دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही पुकारो, उसी की इबादत करो, मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, यानी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको तौहीद की नेमत दी है कि जहाँ पर आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकते हैं, अपनी ज़मीन न्याज़ को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाते हैं, किसी पत्थर के सामने, किसी दरख्त के सामने, किसी पहाड़ के सामने नहीं झुकते, तो ये तौहीद की नेमत अता कर देना और मुसलमान बना देना, जहाँ पर आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही यकरू होते हैं, तमाम रस्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाते हैं, आपकी तमाम उम्मीदें, तमाम नज़रें, तमाम ख्वाहिशात, तमाम मांगे, तमाम आसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हैं, एक अल्लाह से है। ये तौहीद की नेमत अगर अल्लाह ने आपको अता की है, लहुल हम्द, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दिन रात तारीफ़ बयान कीजिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईला व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ बयान करते हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी वहब ली अलल किबरि, जिसने इस बुढ़ापे के अंदर मुझे इस्माईल और इसहाक़ अता किए। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, बिलाशुबह मेरा रब ही दुआओं को सुनने वाला है। अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, अगर आपके पास औलाद है, तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार कीजिए, अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिए। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजन क़य्यिमा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान मजीद की नेमत दी है, हमारे पास कुरान है, और अगर आपको कुरान पढ़ना आता है, तो इस पर भी अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तूने कुरान मजीद को हम तक पहुँचाया। कुरान क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम है। अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, अल्लाह की तारीफ़ है क्योंकि उसने अपने बंदे पर कुरान मजीद किताब की सूरत में नाजिल किया, और वो किताब महफूज सूरत में आज हमारे पास महफूज है, जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को पढ़ सकते हैं। तो कुरान मजीद को पढ़िए, उसको पकड़िए, उसको देखिए, और पढ़ के आपके दिल के अंदर ये खुशी का एहसास होना चाहिए, और इस खुशी की बुनियाद पर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करें कि अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तो कितना ही रब्बुल आलमीन है, तो कितना बड़ा मालिक है जिसने हमें कुरान मजीद जैसी नेमत से अता किया। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक मजमूई तारीफ़ की जाए कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किब्रियाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बढ़ाई का इज़हार किया जाए कि अल्लाह तू वहदहू ला शरीक है, तू अकेला है, तू तन्हा है, तू अकेला इस कायनात को चलाने वाला है। उस तौहीद के ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ की जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने शुक्रगुज़ारी की जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात तारीफ़ के लायक है, तारीफ़ के काबिल है। जितनी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतनी ज़्यादा आप पर अपनी रहमत का नुज़ूल करेगा और आपके लिए मुश्किलात को आसान करेगा। तो ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात, मसाइब, तंगियाँ, परेशानी, इनको दूर करने का सबसे अहसन तरीका यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके इस्म हमीद का वास्ता दिया जाए और उसकी तारीफ़ बयान की जाए। और तारीफ़ जैसे मैंने ज़िक्र किया, ज़ुबान से अल्लाह के ज़िक्र की सूरत में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला फरमाता है वकब्बिरहू तकबीरा, और अमल के अंदर अपनी इस्लाह करके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करके वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़, और फिर दिल के अंदर इस बात का इजहार होना कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार हैं और उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए मुश्किलात को आसान फरमाएंगे।